تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاطر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 1۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے بنایا ہے فرشتوں کو پیغام رساں جو پردار بازوؤں والے ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4۔ وہ زیادہ کرتا ہے بناوٹ میں جو چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ حمد کہتے ہیں کسی کے کمالات اختیاریہ پر اس کی توصیف اور ثنا کرنا، کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمام کمالات اختیاریہ سے موصوف ہے، اس لیے حقیقی حمد و ثنا اسی کے لیے سزاوار اور اسی کے لیے مخصوص ہے۔ باقی جہاں کہیں کوئی خوبی اور کمال پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے، اس لیے جس چیز کی بھی ثنا کی جائے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ثنا ہوگی جس نے اس شخص یا چیز کو اس کمال اور خوبی سے متصف فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے چند کمالات قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کسی چیز کو بغیر کسی پہلے نمونے کے عدم محض سے موجود کرنے کو فطر کہتے ہیں۔ الفطرۃ الابتداء والاختراع، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو نیست سے ہست فرمایا ہے۔ ان کا پہلے کوئی نمونہ نہ تھا جس کو دیکھ کر اس کی نقل اتاری گئی ہو۔ اس کے علم، قدرت اور حکمت کا اندازہ کیوں کر لگایا جا سکتا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو یوں آراستہ پیراستہ کر کے تخلیق فرمایا، اور اس کی پختگی کا یہ حال ہے کہ ان گنت سال گزر گئے، اس میں کوئی شگاف بوسیدگی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فطر کے لفظ کا صحیح مفہوم مجھے اس وقت معلوم ہوا جب 2 اعرابی ایک کنویں کے بارے میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا انا فطرتھا، یعنی اس کنویں کو میں نے ابتداً کھودا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دوسرا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء اور رسل تک پیغام رسانی کی خدمت فرشتوں کے ذمہ لگائی ہے۔ وہ جناب الہی سے وحی لے کر انبیاء اور رسل تک پہنچاتے ہیں اور الہام و القاء سے اولیاء کاملین کو مشرف فرماتے ہیں۔ یہ بڑی سنگین ذمہ داری ہے، اس میں ذرا سی خیانت اور معمولی سی غفلت ناقابل برداشت ہے، لیکن فرشتے اس خدمت کو اس حسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں کہ خیانت و غفلت کا ان کے متعلق گمان تک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکام تکوینیہ کی تنفیذ بھی ان کا کام ہے، اس لیے ہر فرشتے کو اس کی ذمہ داریوں کے پیش نظر مختلف درجے کی قوت ارزانی فرمائی گئی ہے۔ اجنحہ اس کا واحد جناح، پر، بازو، یعنی کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4 بخشے گئے ہیں۔ بعض جلیل القدر فرشتے ایسے بھی ہیں جنہیں اس سے بھی زیادہ پر عنایت کیے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ اس سے ایک طرف فرشتوں کی قوت اور غیر معمولی صلاحیتوں کا اظہار فرما دیا، دوسری طرف ان لوگوں کے زعم باطل کی تردید کر دی جو ان کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ بتا دیا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت ہی فرمانبردار نورانی مخلوق ہے، تعمیل حکم ربانی میں ذرا سستی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر جسامت، قوت، حسن، علم اور دیگر بے شمار کمالات میں جس طرح چاہتا ہے برتری اور بزرگی عنایت فرماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی امر اس کے لیے دشوار نہیں اور نہ اس کی عطا پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: جو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت سے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو روک دے تو اسے کوئی دینے والا نہیں اس کے روکنے کے بعد، اور وہی سب پر غالب
بڑا دانا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ اس کی رحمت بے پایاں ہے، اس کی رحمت فرمانے کے انداز نرالے ہیں۔ اپنی رحمت کا دروازہ وہ جس کے لیے کھول دے، کسی کی مجال نہیں کہ آ کر جبرن اسے بند کر دے، اور اگر وہ کسی پر اپنے در رحمت کو بند کر دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ زبردستی اسے کھول سکے۔ وہ قادر مختار ہے، اس کا ہر کام اس کی شان حکمت کا آئینہ دار ہے۔ یفتح کا اصلی معنی تو ہے کہ کسی بند چیز کو کھول دینا، یہاں بطور مجاز یعطی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، یعنی عطا کرنا، بخشش کرنا۔ ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ ترجمہ: اے لوگو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی۔ بھلا یہ تو بتاؤ، کیا اللہ کے بغیر کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ نہیں کوئی معبود بجز اس کے، سو اس سے منہ پھیر کر کدھر جا رہے ہو؟ سورہ فاطر آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ قدرت الہی کے چند مظاہر پیش کرنے کے بعد روئے سخن سب انسانوں کی طرف ہے کہ اے انسانوں، زندگی، صحت، علم، عزت، دولت وغیرہ جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالا مال کیا ہے انہیں یاد رکھو اور اس محسن حقیقی کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خالق نہیں، تمہیں بھی اس نے پیدا فرمایا اور تمہارے رزق کے سارے سامان بھی اسی نے پیدا فرمائے۔ تخلیق میں جب اس کا کوئی شریک نہیں تو رزق رسانی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب خالق بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی تو پھر خود انصاف کرو، اور کون ہے جو عبادت کے لائق ہو؟ ہرگز نہیں، سب کہو لا الہ الا ہو۔ تو افکون کے دو ماخذ ہو سکتے ہیں، الافکو والافکو۔ الافکو کا معنی پھیرنا ہے اور الافکو کا معنی جھوٹ بولنا۔ علامہ قرطبی اور دیگر علماء تفسیر نے یہاں الافکو کو تؤفکون کا ماخذ قرار دیا ہے، یعنی تم کتنے نادان ہو کہ اپنے خالق، رازق اور اپنے معبود حقیقی سے منہ موڑ کر شیطان کی پیروی میں دیوانہ وار دوڑے جا رہے ہو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 4۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور آخر کار اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب راہ حق سے ان کی روح گردانی ملاحظہ فرماتے تو از حد افسردہ خاطر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ان کا انکار کوئی اچنبھا نہیں، ہمیشہ سے باطل پرستوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے، اس لیے رنجیدہ نہ رہا کریں۔ سب معاملات آخر کار اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر آنے والے ہیں، وہ خود فیصلہ فرما دے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ: اے لوگو، یاد رکھو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ دنیوی زندگی، اور نہ فریب میں مبتلا کر دے تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا فریبی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ پہلے یا ایھا الناس فرما کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے اجتناب کرنے کی تاکید فرمائی۔ اب یا ایھا الناس فرما کر ان امور سے باخبر کر دیا جو انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اس دوسرے خطاب کا آغاز اس چیز سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت آئے گی اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یہ وعدہ کسی عام آدمی کا نہیں جو جھوٹا وعدہ کرنے میں شرم محسوس نہ کرے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو پورا نہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زندگی کی ان ناپائیدار لذتوں میں اس حد تک نہ کھو جانا کہ تمہیں قیامت کا دن سرے سے یاد ہی نہ رہے۔ نیز ہوشیار رہنا کہیں وہ فریبی اور دھوکہ باز تمہیں کوئی چکمہ دے کر راہ حق سے بہکا نہ دے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے پہلے جملے کا یہ مفہوم بیان کیا، یعنی دنیوی زندگی کا دھوکہ یہ ہے کہ انسان اس کی نعمتوں
اور لذتوں میں یوں مشغول ہو جائے کہ آخرت کے لیے کوئی عمل کرنے کی اس کے پاس فرصت ہی نہ رہے۔ اور دوسرے جملے کا معنی سمجھنے کے لیے غرور کا مفہوم ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ اسامی یعنی اسمعی جو فقہ، لغت اور ادب کے امام ہیں، کہتے ہیں غرور اسے کہتے ہیں جو تجھے دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر دے۔ فریبی، مکار، دھوکے باز اور غرور ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی محبت اور چاہت کے باعث انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لوگو تمہیں کوئی فریبی، کوئی دھوکے باز دھوکے میں مبتلا نہ کرتے، کیونکہ سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیت میں غرور سے مراد شیطان ہے۔ بے شک شیطان دھوکہ بازی کے فن میں بے نظیر ہے۔ وہ ہر شخص کو ایک قسم کے دام فریب میں پھانسنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ہر شخص کی نفسیات کو جانتا ہے۔ وہ ہر انسان کے کمزور پہلوؤں سے خوب واقف ہے اور ہر انسان پر اس کا حملہ اس کے کمزور پہلو سے ہوا کرتا ہے۔ عقل کے پجاریوں کو وہ ایسا چکر دیتا ہے کہ وہ کبھی تو خدا کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، کبھی اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، اور کبھی اس کائنات کے کارخانے سے اس کو لا تعلق قرار دیتے ہیں، اور کبھی نزول وحی اور وقوع قیامت کو عقل کے منافی ثابت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ علم و عقل سے اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، انہیں کبھی دولت کا لالچ دے کر، کبھی اقتدار کے سہانے خواب دکھا کر، کبھی شہرت دوام کے چکر میں اسیر کر کے ان سے ایسی ایسی خسیس، سفاکانہ اور مروت سے گری ہوئی حرکتیں کراتا ہے کہ اسے دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اور جو خدا پر اور قیامت پر ایمان محکم رکھتے ہیں، ان کی شمع ایمان اگر بجھا نہیں سکتا تو ان کے کانوں میں چپکے سے یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ تیرا رب غفور الرحیم ہے، بے شک نماز نہ پڑھو، بے شک داد عیش دیتے رہو، اس کی مغفرت کے سامنے تیرے گناہوں کی کیا حقیقت ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس جملے کی بہترین تشریح حضرت سعید بن جبیر نے فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غرور کا مطلب یہ ہے کہ انسان دھڑا دھڑ گناہ کرتا رہے اور تمنا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ ترجمہ: یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھا کرو۔ وہ فقط اس لیے سرکشی کی دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ جہنمی بن جائیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ شیطان تمہاری خیر خواہی کے ہزار دعوے کرے، وہ تم سے دوستی کے عہد و پیمان کرتے ہوئے کتنی سخت قسمیں کھائے، سن لو وہ جھوٹا ہے، وہ تمہارا ازلی دشمن ہے۔ تمہاری وجہ سے جو چوٹ اس کو لگی ہے اس کی ٹیسیں کم نہیں ہوئیں، تم اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہو۔ وہ تو ہر لمحہ ایسے موقع کی تلاش میں ہے کہ فرصت ملے تو تمہیں ایسی لڑکنی دے کہ تم اپنے بلند مقام سے منہ کے بل خاک مذلت پر پٹاخ سے آ گرو، اور وہ زور سے کہکا لگائے اور تمہارا مذاق اڑائے۔ نادان نہ بنو، ایسے خطرناک دشمن سے ہمیشہ چکنے رہو۔ جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، تب ہی تم اس کے فریب سے بچ سکتے ہو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 7۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔